سر آپ نہیں سمجھتے کہ ہمارے تمام تر جو مسائل ہیں سائیکلوجیکل اور جو سوشل ہیں زیادہ تر ریلیشن شپ کی وجہ سے ہوتے ہیں؟ تو ایک رائٹر ہیں، انہوں نے کہا کہ جیسے بلی کا بچہ ہے، بلی جب پیدا ہوتا ہے، بلی ٹھیک ہے کو پتہ ہوتا ہے کہ میرا بچہ کون سا ہے، ٹھیک ہے اور نہ بچے کو پتہ ہوتا میری ماں کون سی ہے، وہ ٹھیک دونوں ہو گیا سیپریٹ ہو جاتے ہیں، اپنی اپنی زندگیاں گزار رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا لیکن انسانوں کا مسئلہ یہ ہے کہ 18-20 سال تک تو تقریباً جو ہے نا وہ پیرنٹس اور بچے اور فیملی سارے ساتھ رہتے ہیں، تو اسی وجہ سے زیادہ ہمارے مسئلے مسائل نہیں پیدا ہوتے۔ ٹھیک ہو گیا آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ ٹھیک ہو گیا دیکھیں، یہ جو آپ کا سوال ہے اس کے دو پہلو ہیں۔ پہلا پہلو تو یہ ہے کہ ہمارے مسئلے ایموشنز کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں، اور ایموشن کا سورس بہت حد تک ریلیشن شپس ہیں۔ اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ جو آپ نے کسی رائٹر کے حوالے سے مثال دی کہ وہ کہتا ہے کہ کیونکہ جانوروں میں وہ ایک خاص لمٹ تک ایموشنز رہتے ہیں، اور اس کے بعد کیونکہ وہ ختم ہو جاتے ہیں تو وہ ان کو پرابلمس نہیں ہوتے۔ اچھا، اس حد تک ہم بات کو آگے بڑھانے کے لیے پہلے ہم یہ کہہ لیتے ہیں کہ ہمارے سارے مسائل کا سبب بڑی حد تک ایموشنز ہیں، اور ایموشنز کا سبب ریلیشن شپس ہیں، ہم اس کو بھی لے لیتے ہیں فی الحال۔ اب اگلی جو مثال ہے کہ جانوروں میں وہ ایک لمٹ کے بعد ایموشن سے نکل جاتے ہیں تو پرابلم فری ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں پہ دونوں صورتوں میں آپ نیچر کی پروگرامنگ کو ہی رکھیے۔ جانوروں میں نیچر نے ہی پروگرامنگ رکھی کہ ایک خاص ٹائم فریم کے بعد ان کی میموری اریز ہو جاتی ہے۔ نیچر نے ہی رکھا کہ انسانوں کی میموری ایموشن اور ریلیشن شپ کو لے کے اریز نہیں ہوتی۔ تو یہاں پہ مثال آپ کو یہ رکھنی پڑے گی کہ جانوروں میں شارٹ ٹرم میموری ریلیشن شپ کو لے کے نیچر نے رکھی، اور انسانوں میں لانگ ٹرم میموری ریلیشن شپ کو لے کے بھی نیچر نے رکھی۔ تو دونوں کا ڈیزائن ڈیفرنٹ ہے نا، تو آپ ایک کا ڈیزائن اٹھا کے دوسرے کے اوپر امپلیمنٹ نہیں کر سکتے۔ جیسے مثال کے طور پہ اگر آپ یہ کہیں کہ شیر کے دانت قدرت نے ڈیفرنٹلی بنائے، گھوڑے کے ڈیفرنٹلی بنائے، تو گھوڑے کو گھاس کھانے کے لیے بنایا، شیر کو گوشت کھانے کے لیے بنایا۔ تو آپ یہ کہیں کہ کیونکہ شیر کے دانت نقصان دیتے ہیں تو ہم اس کے دانت آپریشن کر کے تو گھوڑے کی طرح کے بنا دیتے ہیں، تو دانت تو آپ رگڑ رگڑ کے گھوڑے کی طرح کے بنا دیں گے، لیکن بعد میں شیر گھاس کیسے کھائے گا؟ تو انسٹنکٹ اس کو گھاس کھانے پہ تو آمادہ نہیں کرتی۔ سملرلی اگر آپ یہ کہیں کہ ہمیں بھی ولفلی اپنی عقل کو استعمال کر کے ریلیشن شپ کو ایک خاص حد کے بعد ایلیمینیٹ کر دینا چاہیے اور لانگ ٹرم ریلیشن شپ نہیں رکھنے چاہیے، تو یہ تو آپ نیچر میں انٹرونشن کر رہے ہیں نا۔ تو اگلا دیکھنا یہ ہے کہ کیا نیچر میں آپ انٹرونشن کر بھی سکتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ جو نیچر ہے، آپ کا فائدہ اس نیچر کو لرن کر کے اس کے بہترین استعمال میں ہے۔ جانور اپنی نیچر کو فالو کر رہے ہیں، آپ بھی کیجئے۔ جو نیچر آپ سے تقاضا کرتی ہے آپ اس کو فالو کیجئے، آپ بھی پیسفل ہو جائیں گے۔ جیسے جانور پیسفل ہے، جانور پیسفل ہے اپنی نیچر کو فالو کرنے کی وجہ سے، نیچر کی کمانڈز کو۔ انسان بھی نیچر کی کمانڈز کو فالو کرے، وہ بھی سکون میں آ جائے گا۔ آپ نیچر کو انٹرفیئر کریں گے، اسے ماڈیفائی کریں گے تو آپ سکون کریٹ نہیں کر سکیں گے، آپ انٹرفیئر کر ہی نہیں سکیں گے، آپ اس کو ایلیمینیٹ کر ہی نہیں سکیں گے۔ اگر آپ یہ کہیں جیسے مثال کے طور پہ یہ کہا جائے کہ لیونگ ریلیشن شپ میں انسان لانگ ٹرم ریلیشن شپ کی بجائے لیونگ ریلیشن شپ میں چلا جائے، ورکنگ ہے، آپ نے جو ضرورتیں پوری کی اس کے بعد آپ کسی چیز کو کیری فارورڈ نہیں کریں گے، تو کیا ایسا پریکٹیکلی ممکن بھی ہے؟ شارٹ ٹرم کے لیے لوگ اس طرح کی حرکتیں کر لیتے ہیں، لیکن لانگ ٹرم کے لیے جو نیچر نے ریکوائرمنٹس رکھی ہیں وہ اپنا اثر دکھائیں گی۔ یہ لانگ ٹرم ریلیشن شپ کی ریکوائرمنٹ نیچر نے انسان کے اندر رکھی ہے، تو آپ اسے وائپ آؤٹ نہیں کر سکیں گے، آپ اسے ختم نہیں کر سکیں گے، آپ نیچر کو تبدیل نہیں کر سکیں گے۔ آپ نیچر کو مس یوز کر سکتے ہیں، آپ نیچر کو پراپرلی یوز کر سکتے ہیں، آپ نیچر کو ختم نہیں کر سکتے۔ جو آپ کی فطرت ہے، آپ اس فطرت کا بہترین استعمال کر سکتے ہیں، آپ فطرت کو نگیٹ کر کے، اگنور کر کے، اس کا انکار کر کے اس سے نقصان اٹھا سکتے ہیں، آپ فطرت کو ختم نہیں کر سکتے۔